بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت رابعہ بصری کا واقعہ سناؤں گی۔ حضرت رابعہ بصری کو گئے ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ گلگت کی عورتوں کو بھی پتہ ہے کہ رابعہ بصری بڑی ہی کوئی اعلیٰ درجے کی عورت تھیں۔ پنجاب کی عورتوں کو بھی پتہ ہے، عرب کی عورتوں کو بھی پتہ ہے، اور گلگت کی عورتوں کو بھی پتہ ہے کہ رابعہ بصری نہ کوئی شہزادی تھیں، نہ ہی کوئی ملکہ، بلکہ ایک غلام تھیں، عام شکل و صورت کی مالک تھیں، اور عورت ہونے کے لحاظ سے ہر عیب ان میں تھا۔ یعنی خاندان اچھا ہونا چاہیے تو وہ غلام تھیں، باندھی تھیں۔ شکل اور رنگ روپ اچھا ہونا چاہیے تو وہ عام شکل و صورت کی، کم روپ اور رنگ کی مالک تھیں۔ چلو ایک وقت کو مان بھی لیں کہ شکل کیسی بھی ہو، خاندان کیسا بھی ہو، لیکن عورت ہونے کے لحاظ سے کم از کم وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو۔ لیکن رابعہ بصری بانجھ تھیں، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھیں۔ پہلے کے قدیم زمانوں میں بھی عورت کا بانجھ ہونا قبول نہیں کیا جاتا تھا، جبکہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ یہ عورت کے ہاتھ میں نہیں۔ پھر بھی بانجھ عورت کا اس دنیا میں سفر کرنا بہت ہی مشکل ہے، اور رابعہ بصری عورت ہونے کے لحاظ سے اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھیں، کیونکہ وہ بانجھ تھیں۔ اب بتائیے کہ عورت ہونے کے لحاظ سے ان سب چیزوں کی کمی تھی ان میں۔ پہلا تاثر خاندان، غلام۔ دوسرا تاثر کم رنگ روپ اور کم شکل کی مالک۔ تیسرا تاثر اولاد کے قابل نہیں، بانجھ، یعنی اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ اگر میں 1200 سال بعد رابعہ بصری کا ذکر آپ کے سامنے کر رہی ہوں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ رابعہ بصری بہت ہی اعلیٰ درجے کی خاتون تھی۔ میں نے کسی شہزادی یا کسی ملکہ کا ذکر تو آپ کے سامنے نہیں کیا، میں نے کہا ہے رابعہ بصری۔ رابعہ بصری، ان کی عادت یہ تھی کہ وہ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کر اپنے خاوند سے پوچھتی کہ آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے کہ ضرورت کوئی نہیں تو وہ کہتی کہ مجھے اجازت ہے، تو ان کے خاوند کہتے کہ اجازت ہے، تو وہ پھر مصلی بچھا کر مصلی پہ کھڑی ہو جاتی اور صبح فجر کی نماز تک مصلی پر کھڑی رہتی۔ ان کا خاوند جلدی فوت ہو گئے تھے، جوانی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور رابعہ بصری جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں۔ حسن بصری بصرہ کے امام، کیا سارے مسلمانوں کے امام تھے، وہ خود چل کر آئے، رابعہ بصری سے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حسن بصری کو شادی کا کوئی شوق نہیں تھا۔ رابعہ بصری تو اولاد کے قابل بھی نہ تھیں، اور ان کی شکل و صورت بھی اتنی کوئی خاص نہیں تھی، پھر بھی حسن بصری ان سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ صرف ان کی نیکی اور جو ان کا تعلق اللہ کے ساتھ تھا، ان کو لالچ ہوا کہ شاید رابعہ بصری کے طفیل سے ان کی بھی بخشش اور مغفرت ہو جائے، تو وہ ان کے پاس آئے اور رابعہ بصری سے کہنے لگے کہ رابعہ، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ان کے پاس خود چل کر آئے اور شادی کا پیغام خود لے کر آئے۔ رابعہ بصری نے کہا، میری 4 باتوں کا جواب دے دو تو میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ کہا کہ یہ بتائیں کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی؟ کہنے لگے، یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ نامہ اعمال اڑائے گا تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا اور کسی کے الٹے۔ مجھے بتائیں کہ میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا یا الٹے؟ حسن بصری نے کہا، یہ بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ رابعہ بصری نے کہا، چلیں یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جب نیکیاں اور گناہ تولے گا تو میری نیکیاں بڑھ جائیں گی یا گناہ؟ حسن بصری نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ پھر رابعہ بصری نے کہا،
چلیں یہ بتائیں کہ قیامت کے روز پل صراط پار کرتے وقت کچھ لوگ پل صراط پار کر جائیں گے اور کچھ لوگ نیچے دوزخ میں گر جائیں گے، تو کیا میں پل صراط پار کر جاؤں گی یا میں دوزخ میں گر جاؤں گی؟ تو حسن بصری نے کہا میں یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ پھر رابعہ بصری نے فرمایا اچھا جاؤ، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنے دو، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے۔ میرے پاس شادی کے لیے کوئی وقت نہیں۔ ایک دن اٹھی گھر میں سالن پکانے کے لیے، لیکن گھر کے اندر پیاز موجود نہ تھا۔ رابعہ بصری پریشان حالت میں بیٹھی ہوئی، نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی بیٹی، نہ خاوند، نہ کوئی اپنا، نہ ہی کوئی خادمہ۔ اب سوچ میں پڑی ہوئی کہ پیاز کہاں سے لوں۔ اوپر سے ایک چیل کا گزر ہوا اور اس کے پنجوں میں ایک پیاز تھا، اس کے پنجے چھوٹے اور پیاز بڑا تھا۔ اس پرندے سے چھوٹ کر وہ رابعہ بصری کی گود میں آ گرا۔ فرمایا جو ہم سے دوستی لگاتے ہیں ہم پرندوں کو ان کا خدمت گزار بنا دیتے ہیں، جو اللہ سے دوستی لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا مسخر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا ان کے پاؤں میں، ان کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ ایک رات ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنی خادمہ سے کہا کسی کو نہ بلاؤ، بس 2-4 بندے بلا کر اس رات کے پہر میں ہی مجھے دفنا دو، کسی کو نہ بتانا، صبح ہوتے ہی سب کو بتا دینا، اور مجھے کفن دینا اسی چادر میں جس میں میں رات کو تہجد پڑھا کرتی تھی، اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ ہائے، راتوں رات دفن کیا اور صبح سب کو بتایا تو شور مچ گیا کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا، ہمیں کیوں نہیں بتایا۔ تو پھر اگلی رات ان کی خادمہ نے انہیں خواب میں دیکھا، سبز لباس پہنی ہوئی ہیں، حسن و جمال چہرے پر جھلک رہا ہے۔ پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو رابعہ بصری نے کہا میرا اللہ بڑا مہربان ہے، اس نے میرے ساتھ بہت ہی بہترین معاملہ کیا ہے، بہت ہی عمدہ معاملہ کیا ہے۔ خادمہ نے پوچھا آپ کی وہ چادر کہاں گئی جس میں ہم نے آپ کو کفن دیا تھا، جسے پہن کر آپ تہجد پڑھا کرتی تھیں؟ رابعہ بصری نے کہا وہ تو اللہ نے اتار لی ہے اور مجھے جنت کا جوڑا پہنایا گیا ہے، اور اس چادر کو اللہ نے سنبھال کے رکھا ہے کہ قیامت کے روز جب وہ نیکیاں تولے گا تو اسی کے ساتھ میری اس چادر کو بھی ترازو میں رکھے گا۔ خادمہ نے پوچھا منکر نکیر کا کیا ہوا؟ سوال و جواب تو ہوتے ہیں نا قبر میں؟ تو انہوں نے کہا وہ آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا من رب کی، تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ میں نے منکر نکیر سے کہا جس رب کو میں 40 سال نہ بھولی اسے 4 ہاتھ زمین کے نیچے کیسے بھول سکتی ہوں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ربی اللہ، بلکہ کہا کہ جس رب کو میں 40 سال بھلا نہ سکی اسے میں 4 ہاتھ نیچے زمین کے جا کر کیسے بھول سکتی ہوں؟ تو پھر منکر نکیر نے کہا کہ اس کا حساب کتاب کیا لینا ہے؟ چلو بھائی واپس چلو۔ یہ بات آپ نے حضرت عمر سے فرمائی تھی۔ عمر وہ دن کیا ہوگا جب تو قبر میں ہوگا اور منکر نکیر آئیں گے قبر کو چیرتے ہوئے، اور ان کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوگا، اس ہتھوڑے کو ساری دنیا کے انسان اور جن اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہ سکیں گے، اور ان کی آواز میں بجلی کی کڑک ہوگی۔ وہ زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے، ان کے دانت لمبے ہوں گے، اور وہ آ کر تم سے سوال کریں گے من رب کا، من دینوں کا، من نبیوں کا۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا اس وقت میرے ہوش ٹھیک ہوں گے؟ جیسے میں ابھی بیٹھا ہوا ہوں کیا اس وقت میں ایسا ہی ہوں گا؟ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر، آپ ایسے ہی بیٹھے ہوگے جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہو۔ حضرت عمر نے کہا پھر میں ان سے اچھی طرح نپٹ لوں گا۔
تو جبریل آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب عمر کو قبر میں ڈالا جائے گا اور آ کر منکر نکیر ان سے سوال کریں گے من ربک کا، من دینوں کا، من نبیوں کا۔ جب منکر نکیر کہیں گے من ربک تو یہ کہیں گے ربی اللہ فما ربکما، وہ کہیں گے میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو رابعہ بصری سے ریلیٹڈ جو میں نے ہسٹری کی نالج دی ہے آپ کو وہ ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اپنی دعاؤں میں میرے ماں باپ اور میری بخشش اور مغفرت کی دعا کیجیے گا۔ اسی طرح کی دینی معلومات میں آپ کے لیے لے کر آتی رہوں گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔